السلام علیکم۔ آج ہم حاصل گھاٹ کی نیکسٹ آڈیو کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم چاروں گھر پر بڑوں کو نہ پا کر لوڈو کھیلنے لگے تو ہمیں چوری کی سی لذت محسوس ہوئی۔ ہمیں لگا جیسے ہم بڑوں کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ اقبال گو میری پارٹنر نہ تھی، لیکن مجھ سے اتنی قریب تھی کہ جب کبھی میں اپنا پاؤں یا گھٹنا ہلاتا اس کی ریشمی ٹانگ سے ضرور ٹکرا جاتا۔ ہم دونوں سوری کہہ کر گوٹی پر 6 لانے میں مصروف ہو جاتے۔ اقبال کے چہرے پر ہلکی سرخی دوڑ جاتی اور مجھے بھی احساس ہوتا کہ لمحوں میں کچھ ہونے والا ہے۔ ظفر نے اٹھ کر گراموفون لگا دیا۔ کندن لال سہگل کی آواز سے کمرہ لہک اٹھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے میں ہی دیوداس ہوں اور میں ہی لگا رہا ہوں دکھ کے اب دن بیتنا ہے۔ شاہد بھائی 2-3 بار اندر آئے، انہوں نے ہمیں کھیلتے دیکھا، کوئی کمنٹری نہ کی، وال کلاک کا وقت ٹھیک کیا، سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولی، باہر جھانکا اور گپ چپ باہر چلے گئے۔ وقت سست رفتار تھا، تب 2 بھائیوں کے درمیان ایک لڑکی بہت بڑا رخنہ پیدا نہ کر سکتی تھی۔ بھائیوں کی محبت اپنی جگہ قائم رہا کرتی۔ بوڑھا آدمی ہمیشہ دائرے کا سفر کیا کرتے ہیں، انہیں بار بار ایک ہی بات دہراتے رہنے کی عادت بھی اس لیے پڑ جاتی ہے اور وہ ماضی کی سوچوں کا سفر اسی لیے چھوڑ نہیں پاتا۔ ایجادات ہمیشہ سے ماحول پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں، ان کو مشہور کرنے والے سلوگن بھی کچھ کم اہم نہیں ہوتے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار میں لندن کی نیشنل گیلری میں ٹرافالگر سکوئر گیا تو مجھے ہنر ماسٹر زوائس کی اصلی تصویر دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ کوئی اتنے برس گزر جانے کے بعد جب گراموفون ہی ایک عجوبہ روزگار بن چکا ہے، اس پر چھپی ہوئی کتے کی تصویر کس کو یاد ہوگی؟ لیکن ایڈیسن کا نام ابھی لوگوں کو بھولا نہیں۔ جو تصویر گراموفون پر بنی ہے اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے۔ فرانس براڈ کے پاس ایڈیشن کی اولین ساختہ مشین تھی۔ اصل میں براڈ کا کتا نپر جب بھی فونوگراف پر براڈ کی اصلی آواز سنتا حیران سا رہ جاتا کہ مشین سے کیسے اس کی مالک کی آواز آ رہی ہے۔ اسی کتے کی وجہ سے ہنر ماسٹرز وائس کا مشہور عالم ٹریڈ مارک وجود میں آیا۔ براڈ اپنی تصویر بنا کر مختلف پبلشروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی اسے گھاس نہ ڈالی۔ دل شکستہ آرٹسٹ نے یہ ایڈورٹائزنگ پوسٹر اپنے اسٹوڈیو کے کسی کونے میں ڈھیر کر دیا۔ کچھ سال گزر گئے، اب ایک گراموفون کمپنی نے ایڈیسن کے گراموفون کا تازہ ماڈل بنایا جس پر ڈسک ریکارڈ بجتے تھے۔ جس وقت براڈ نے پیتل کا ہارن دیکھا، اسے اپنی تصویر کو دوبارہ بنانے کا خیال آیا۔ وہ گراموفون کمپنی پہنچا اور آرزو ظاہر کی کہ 1-2 دن کے لیے اسے ہارن مستعار دے دیا جائے تاکہ وہ تصویر میں کچھ تبدیلیاں لا سکے۔ کمپنی مینیجر کو اس وقت خیال سوجا۔ اس نے براڈ کی تصویر دیکھ کر اندازہ لایا کہ اگر فونوگراف کی جگہ ڈسک مشین بنا دی جائے تو پھر وہ اسے اپنے ٹریڈ مارک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ 1899 میں اس ہنر ماسٹر ٹریڈ مارک کو گراموفون کمپنی نے 100 پاؤنڈ معاوضے کے عوض خرید لیا۔ جب گراموفون کمپنی امیر ہو گئی تو انہوں نے براڈ کو سالانہ 250 پاؤنڈ ادا کرنا شروع کر دیا اور اس طرح بڑھاپے میں براڈ جیسا آرٹسٹ غریبی، بیماری اور بے روزگاری سے بچا رہا۔ حالیہ ترقی کے دور میں ایسے سلوگن اور ٹریڈ مارک کم ہوتے جاتے ہیں جن میں کتا اپنے مالک کی آواز سن رہا ہو۔ اب اشتہار کے لیے عموماً عورت کی جنسی کشش کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بکاؤ مال بندوق ہو یا برگر، عورت کا ماڈل عام طور پر استعمال میں آتا ہے۔ جس قدر ماڈل جنسی کشش کی مالک ہوگی اسی قدر اشتہار سریع الاثر بھی ہوگا۔ ماڈرن ترقی یافتہ معاشرے میں عورت چھپانے، سر دھڑ کی بازی لگانے، حیران کرنے کے کام نہیں آتی، وہ رجھانے، لبھانے اور سستانے کا سمل بن گئی ہے۔ مرد اب اس کی نویافت حیثیت کو سمجھنے کی کوشش میں سرگرداں ہے، لیکن خود عورت کو معلوم نہیں کہ وہ برف کی چٹان پر کھڑی ہے یا گرم پانی کے نیچے ڈبکیاں لگا رہی ہے۔ ترقی کی دوڑ میں حاصل آزادی اور ذاتی شناخت کی تلاش اس کی شخصیت کو سیراب بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ بنجر بھی کیے جاتی ہے، کیونکہ یہاں پھر عورت کو تضاد کا سفر درپیش ہے۔ ارجمند کے گھر میں میری زندگی اس کے انڈور پودوں کی طرح میرے لیے مصنوعی اور جدید ہے، اسی لیے میں سڑک سے رابطہ قائم کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے دماغ درزی میں دردی کی ان گنت رنگ برنگی قطریں پھیلی ہیں۔ میں ان رنگین چھوٹے چھوٹے تقابلی فلسفے سوچنے پر مجبور ہوں۔
گریک بڈھے کے گھر سے 4 گھر چھوڑ کر ایک ہندو گھرانہ رہتا ہے. ان کے گراج میں بچوں کا چھوٹا سا پلاسٹک کے سوئمنگ پول، سڑکوں پر شور مچانے والے اسکیٹس، بچوں کی سائیکلیں، پش چیئرز، باربیکیو کی انگیٹھی، ان گنت جوتیاں، کئی وافر ٹرنک، کوڑے کا بڑا ڈرم اور فالتو سامان جمع ہے. ہم مشرقی لوگ جوڑنے جمع کرنے کے عادی ہوا کرتے ہیں. ہمارے پاس پرانا سامان، جائیداد، استعمال میں نہ آنے والا پیسہ، پرانے خط، خالی ڈبے، بوتلیں، تصویریں، سب کچھ پش در پش جڑتا چلا جاتا ہے. پھر خاندان میں کوئی شرابی، زانی، تماش بین اس جائیداد یا دولت کو ٹھکانے لگا دیتا ہے. کوڑے کباڑ کو کباڑیا لے جاتا ہے. اس طرح صفائی کا عمل بھی جاری رہتا ہے اور اسکوینجر بن کر نیچر کی مدد کرتا ہے. ہندو خاتون نے ماتھے کی بندی، مانگ کا سندور، اپنا ساڑی بلاؤز چھوڑ دیا ہے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور کبھی کبھی اکیلی نہایت بوسیدہ سی جینز، جوگرز اور بغیر آستینوں کے بلاؤز میں گراج کی صفائیاں کرتی، گروسریز اٹھاتی، چھوٹے بچے کو پش چیئر پہ میں لاتی لے جاتی نظر آتی ہے. اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی تھکن ہے جو حالات سے سمجھوتہ کرنے والے چہروں کا محاصرہ کر لیا کرتی ہے. وہ سڑک پر آنے جانے والوں کو وش کرنے میں پہل کرتی ہے اور گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کہتے ہوئے نمستے کے انداز میں ہاتھ جوڑ لیتی ہے. اس کے چہرے کی تھکاوٹ پر ایک مصنوعی مسکراہٹ کی بدلی چھا جاتی ہے. وہ پردیس میں اپنا امیج درست رکھنا چاہتی ہے. لاطینی امریکہ، کویت مالا اور کیوبا سے آنے والے چینی، جاپانی، پاکستانی، مشرق وسطیٰ کے باشندے بلیک امریکنوں کی طرح بھی وہ زیادہ شائستہ، مددگار، اچھے آداب ظاہر کرنے والی خاتون ہے. وہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کی جلد، مذہب اور وطنیت کے فرق کو بھلا کر اسے اکثریت میں ضم کر لیں. نہ جانے کیوں میں سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کر اتنا تل ملاتا ہوں. انہی سوچ کے چکروں نے مجھے اندر سے نڈھال کر دیا ہے. امریکہ میں آ کر مجھے اکثریت کا مسئلہ شدت سے ستاتا ہے. اگر کبھی آپ کو سائنس پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور آپ کو چینی کا سیلوریٹڈ سولوشن بنانے کا موقع ملا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلول ایک حد تک چینی جذب کرنے کا اہل ہوتا ہے. اس کے بعد محلول میں مزید چینی ملائی نہیں جا سکتی. اگر اس محلول کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سوکھ کر ایک بار پھر دانے دار کرسٹلز کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کوزہ مصری اسی طریقے سے بنائی جاتی ہے. محلول سوکھ کر ڈنڈی اور دھاگوں سے چمٹ جاتا ہے اور چینی کے محلول کی ایک نئی شکل تشکیل پا جاتی ہے. پینا وہ ممالک جہاں بہت سی قومیں، مذاہب، رنگ و نسل کی رنگا رنگی موجود ہو، جب یہی قومیں ایک جگہ بس جائیں تو محلول تیار ہونے لگتا ہے. اکثریت کی مثال مچھلی جیسی ہے. وہ فطرتاً، وراثتاً، عادتاً، روایتاً اپنے ماحول کے پانیوں سے بے نیاز تیرتی پھرتی ہے. اسے کوئی شعوری کوشش نہیں کرنا پڑتی اور وہ ماحول کا حصہ رہتی ہے. یوں سمجھیے اکثریت بھرے پانیوں والا دریا ہے. اس کا بہاؤ اس قدر تیز ہے کہ کوئی چیز اس کی رفتار کے آگے ٹھہر نہیں سکتی. جمہوریت میں اکثریت من حیث القوم جو کچھ بھی کرتی ہے اصول ٹھہرتا ہے. لباس اتار دے، برہنہ پن اصول. لباس پہن لے، یہی پہناؤ اول پسند. ایک شادی رائج کر دے، مونوگیمی اصول. شادیوں کو رائج کر دے، یہی معیار. سب کی رائے سے حکومت چلائے درست. اکثریت کسی کی نہ سنے اور آمریت کا ہی سونٹا کھڑکائے تو آمریت ہی منچاہا طریقہ. اکثریت کے رسم و رواج، کلچر، حکومت، سیاست ہی سب کو پسند آئے. معیشت کی بانٹ میں منطق ہو یا نہ ہو، اکثریت کا بہاؤ ضرور شامل ہوتا ہے. اکثریت اپنے دیس میں لوہا منوا لینے کی حیثیت میں ہوتی ہے اور دھڑلے کی زندگی بسر کرتی ہے. رائے عامہ کا بلڈوزر سب کچھ ہموار کیے جاتا ہے. اکثریت کے مقابلے میں اقلیت کا رول چور کا ہوا کرتا ہے. اقلیت نکڑ کے ستون کے پیچھے چھپ کر سڑک کو دیکھتی ہے اور موقع پا کر سڑک پر نکلتی ہے. پھر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی محتاط انداز میں سڑک کراس کر جاتی ہے. کچھ تارکین اللہ کا فضل تلاش کرنے نئے ملک میں وارد ہوتے ہیں. امریکہ کو اپنا وطن چھوڑنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن اپنی دولت چھپانے، ضائع کرنے اور وطن کے جاہلوں پر روب گاڑنے کے لیے نئے ملک کی بدوبائش اختیار کرنا پڑتی ہے. کچھ اپنے وطن کی رسا گیریوں سے پریشان ہو کر سیاسی پناہ گزین بنتے ہیں. اپنے ملک میں عزت نفس کی کمی کے باعث انہیں پردیس کی مشقتوں کو اپنانا پڑتا ہے. کچھ اپنے وطن میں اپنے کو محبوس جان کر آزادی کے شوق میں اڑ جاتے ہیں. کچھ آزادی کے بے آسرا زندگی کے ہاتھوں بیزار ہو کر نئے نظاموں میں بندھنا چاہتے ہیں. کچھ پر کینچ سیکیورٹی کے پنجرے کو قبول کر لیتے ہیں. بعض رہائش، آسائش، زیبائش کی خاطر نئے دیس کو اختیار کرتے ہیں. کچھ رانجے کان پھڑوا کانوں میں مندریاں ڈال پردیس کے جنگلوں میں بسرام کر لیتے ہیں. کچھ تبدیلی کو انسان زندگی کی روح سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو نئے ایکسپوجر کے حوالے کر دیتے ہیں. کچھ ہجرت سے ناواقف وطن سے خوفزدہ ہو کر صرف بھیڑ چال کے نرغے میں آ کر امریکہ میں منہ اٹھائے پھرتے ہیں.
بعض خود رائی کے شوقین روک ٹوک سے گھبرا کر امریکی جنت میں پناہ لیتے ہیں. کچھ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہی فلاح کا واحد راستہ ہے اور اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں. وہ یونیورسٹی میں برتن مانجنے، جھاڑو پھیرنے، گھاس کاٹنے کی مشقوں کو اپنانے میں اپنا ضرر نہیں سمجھتے. تعلیم کے پیچھے سرگرداں لوگوں کی تعداد امریکہ میں زیادہ ہے. انہیں علم کی تلاش کم اور اس سے زیادہ حاصل ہونے والے تفخر اور ذات کو مور پنکھوں سے سجانے کی ضرورت زیادہ ہے. وہ علم کے حصول کے لیے چین کا سفر اختیار کرتے لیکن ترقی کی دیوی کو زیر دام لانے کے لیے امریکہ ضرور پہنچ جاتے ہیں. امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے تعلیم کو خدا سمجھتے ہیں. یہ تضاد کا ایک اور سفر ہے. کوئی کس وجہ سے ہجرت اختیار کرتا ہے، میں اس کی تفصیل میں جا کر آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا. اس امریکہ نگری میں بھانت بھانت کے پنچھی اڑ کر آئے ہیں اور دانتوں میں انگلیاں داب دریا کنارے کھڑے اکثریت کے دریا کا بہاؤ دیکھتے ہیں. لیکن اکثریت کے دریا کا بہاؤ کسی کے لیے نہیں بہتا. اس کی طغیانی، روانی، سیلانی سب قدرتی، فطرتی، حقیقی ہوا کرتی ہے. ہولے ہولے حوصلہ پا کر، خوف کا لبادہ اتار کر، اپنی پیٹھ ٹھونک ہلہ شیری دے کر اقلیت اکثریت کے بہاؤ میں غوطہ زن ہو جاتی ہے. جو کچھ بھی داؤ پر لگ سکتا ہے لگا دیا جاتا ہے. لیکن یہ بات میں تو بار بار آپ سے کرتا رہا ہوں اور پھر بھی کروں گا. ابھی گھنٹی بجی ہے اور گھر پر کوئی نہیں. مجھے ہی نیچے جا کر دیکھنا پڑے گا کہ باہر کون ہے. دروازے کے سامنے بڈھا پھونس ایک امریکی جوڑا کھڑا ہے. پتہ نہیں پیچھے سے یہ اطالوی ہیں کہ نیدرلینڈ سے ہیں. پتہ نہیں ان کے باپ دادا اس وقت یہاں آئے جب انگریزوں اور آئرش لوگوں میں کشیدگی نے جنم لیا. یہ بھی تارکین ہیں. ایک وقت تھا جب ان کے آبا غیر قانونی طور پر بغیر تحفظ کے یہاں پناہ گزین رہے، لیکن اب ان دونوں کے پاس نیلا پاسپورٹ ہے. عجب ہے کہ ایسے سٹیزن کی ہمدردی غیر قانونی طور پر یہاں آ بسنے والے تارکین کے ساتھ نہیں ہے. بوڑھے امریکن کی صحت اچھی ہے لیکن بڑھیا کو ماہو سال نے ہنڈا دیا ہے. اس کے کان شاید زیادہ نہیں سنتے کیونکہ وہ گلے میں ہیرنگ ایڈ لٹکائے پھرتی ہے. ان دونوں کا گھر ہماری گلی سے 10 منٹ کے پیدل راستے پر ہے. یہ اپنے مکان کا کچھ حصہ بھوتوں سے بچانے کے لیے کرائے پر اٹھائے رکھتے ہیں. کبھی چینی، کبھی میکسیکو، کبھی کیوبا کے اڈاری پاس رکھ کر وہ محفوظ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ایسے تارکین خوفزدہ پرندوں کی طرح جلدی سوتے اور صبح جلد اٹھ کر کاموں پر نکل جاتے ہیں. مسٹر اینڈ مسز ہارٹ عموماً مجھے گزبو میں بیٹھے ملتے ہیں. دونوں اتنی لمبی مدت ساتھ رہنے کے باعث ہم شکل، ہم عمر اور ہم لباس لگتے ہیں، لیکن کہیں ان میں بھی ایک دوری ہے. وہ اس بات سے خوفزدہ نظر آتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کو اس سرائے عالمگیر سے پہلے اڑ جانا ہے اور ساتھی کو اکیلے اس گزبوں میں بیٹھے بیٹھے لے جانے والی ہواؤں کا انتظار کرنا ہے. مسز ہارٹ سوچتی رہتی ہیں کہ اگر میرے بعد ہارٹ اس کی بیٹی کے پاس فلوریڈا چلا جائے تو شاید اسے قبر میں آرام مل سکے گا. لیکن وہ سوچتی ہے کیا میری ماں میرے پاس آ کر رہی تھی؟ وہ تو مرتے وقت لاس اینجلس میں تھی اور اکیلے ہی مرنے کے مراحل سے سبکدوش ہو گئی تھی. اسے خیال آتا ہے کہ کیا تنہائی سفید فام کلچر کا حصہ ہے کہ اس کی ضرورت؟ کیا تنہائی آزادی کی آرزو سے پیدا ہوتی ہے کہ پرائیویسی کی خواہش نے فیملی یونٹ کو مالٹے کی پھانکوں سامان علیحدہ پیک کر کے ایک پھل کا حصہ بنا دیا ہے؟ میں یہ خیال آرائی کرتا ہوں کہ امریکی جوڑا اپنے متعلق یوں سوچتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ان دونوں نے کبھی بھی ان باتوں کے متعلق کچھ نہ سوچا ہو. معاف کیجیے، ہم نے آپ کو زحمت دی، بڑھیا کہتی ہے. نہیں، آپ ویلکم ہیں. میں دروازہ کھولتا ہوں. نہیں، ہم اندر نہیں آنا چاہتے. کھڑے کھڑے بات ہو جائے گی. فرمائیے. بات یہ ہے کہ کچھ ریسسٹ اس علاقے میں رہتے ہیں. ہم نے ان کے خلاف ایک تحریک چلائی ہے. انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مضامین لکھنے پڑتے ہیں، پمفلٹ چھاپنے پڑتے ہیں، سیمینار کرنے ہوتے ہیں، جس کے لیے چندہ جمع کرنا پڑتا ہے. کیا آپ کچھ پیسے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں؟ عورت نے مقاصد کی تشریح کی. ضرور. میں نے ہاتھ آپس میں ملتے ہوئے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ پرانے تارکین میں سے ہیں؟ عجب بات ہے کہ آپ ایک نسلیں گزر جانے کے بعد امریکی ہو گئے، لیکن وہ مسلمان جو اسپین سے اس وقت آئے جب یہاں میکسیکن سارے امریکہ کے مالک تھے، اور وہ نیگرو جو اس وقت یہاں پہنچے جب یہاں کوئی سڑک بازار نہ تھے، وہ ابھی تک بلیک نیگرو ہیں، مسلمان ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہیں اور امریکی نہیں ہو سکے. اسی تعصب کے خلاف ہم جنگ کرتے ہیں. آپ پیسے لے لیجئے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ نے ان کو شاید حقوق تو دے پائیں، لیکن آپ انہیں محبت اور انصاف نہیں دے سکیں گے. وہ اپنی شکل اور رنگ کا تاوان اندر کے احساس کمتری سے ادا کرتے رہیں گے. یہی آپ کی اور ان کی سانجی سزا ہے. آپ پہ احساس جرم سے اور وہ احساس کمتری سے گھٹتے بڑھتے رہیں گے. انہوں نے خاموشی سے $10 کا نوٹ پکڑا اور رسید بنا کر مجھے دے دی. شاید وہ بھی اندر سے ریسس سے اور اپنا احساس جرم مٹانے کے لیے دل ریخت سفر باندھنے سے پہلے اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتے تھے. 40-50 سال پہلے مشرق کا ایکسٹینڈڈ فیملی ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم تھا. اب یہ سسٹم کمزور پڑ رہا ہے. مشرق میں زندگی خاندان کے تابع چلتی رہی ہے.
اگر خاندان طاقتور، امیر اور عزت والا ہو تو کبھی کبھی یہ مافیا کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ فرد معاشرے کے تابع، خاندان سے وابستہ، روایت کا پابند، اپنی شخصی آزادی کو بینٹ چڑھا کر عافیت کی زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ سفید فام لوگ اور خاص کر امریکی معاشرہ خاندان کی زنجیریں توڑ چکا۔ یہاں فرد نظام کا تابع ہے، ہر شہری پابند ہے۔ حکومت چاہے ڈیموکریٹک کی ہو چاہے ریپبلکن کی، ہر شہری نظام کا پابند رہے گا۔ وہ حکومتی انفراسٹرکچر کو توڑ کر اپنی آزادی کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اسے لال بتی پر آدھی رات کے وقت بھی رکنا پڑتا ہے۔ وہ ٹول ٹیکس پر بڑی رضا و رغبت سے رکے گا، ٹیکس ادا کرنے پر مجبور ہوگا۔ ہر شہری اپنی فری ول سے اس پابندی کو قبول کرتا ہے جو امریکی کانسٹیٹیوشن نے اس کی بہتری کے لیے بنائی۔ کسی نظام کو توڑنا اور اپنے آزادانہ روش یا آزاد خیال کے پیش نظر کوئی خصوصی رعایت طلب کرنا امریکی نظام زندگی کی منافی ہے۔ یہاں سفارش کمبا پروری اس لیے نہیں ہوتی کہ یہاں خاندان کا تصور ہی ڈھیلا پڑ چکا ہے۔ اقربا پروری کہاں سے آئے گی؟ امریکہ میں نبیوں کا بنایا ہوا نظام نہیں چلتا، کیونکہ یہاں بہت سی قومیں، مذاہب، نسلیں مستقلاً ایک دوسرے سے بھڑتی رہتی ہیں۔ جھگڑے اور تصادم سے بچنے کے لیے اور اکثریت کی خواہش کو مد نظر رکھ کر امریکی شہریت مذہب کو ذاتی لاکر میں بند کر کے ہیومن رائٹس کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے۔ جو ہی امریکی شہری نظام کا پابند ہو جاتا ہے، حکومت ماں باپ بن کر عام رائے کی آزادی سلب کر کے اسے نظاموں میں جکڑ بند کر لیتی ہے۔ پھر حکومت شخصی آزادی پر پہرا نہیں بٹھاتی۔ جب قانون اکثریت پر لاگو ہو چکتا ہے، قسطوں پر مکان، بیکار لوگوں کو وظیفے ملنے لگتے ہیں اور حکومت ویلفیئر اسٹیٹ میں بدل جاتی ہے، تو پھر وہ شخصی آزادی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وہ نیک دل امریکی جو سارا دن غلاموں کی طرح نظام کو پوچھتے اور حکومتی حکم کو بجا لانے کو ایمان سمجھتے ہیں، جو محنت کی اخلاقیات کو انسانیت کی معراج سمجھتے ہیں، شخصی زندگی میں سب زنجیریں توڑ کر مرمانی کرنے کو بھی اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں، اور تضاد کا پنڈولم نظاموں کی پابندی کے بعد شخصی آزادی کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ فرد ذاتی عمل میں اس وقت تک پورا آزاد ہے جب تک اس کا عمل کسی دوسرے کی آزادی میں خارج نہ ہو۔ فرد کی آزادی وہیں تک ہے جہاں سے کسی دوسرے شہری کی ناک شروع ہو جاتی ہے۔ جب امریکی شہری کا مفاد حکومت کے نافذ قوانین سے ٹکراتا ہے تو لا محالہ حکومت شہری کے پر کینچ کر لیتی ہے۔ آپ شخصی زندگی میں رکھیل رکھیں یا سرے سے شادی نہ کریں اور فلرٹ کر کے ڈنگ ٹپائیں، شراب میں دھت رہیں یا بال رنگ کر پنک بن جائیں، بچے خود پالیں یا کسی اور کے سپرد کر کے کام پر چلے جائیں، والدین کی خدمت خود کریں یا انہیں کسی بڈھا ہاؤس میں چھوڑیں، حکومت دخل انداز نہیں ہوگی۔ آپ ہم جنسیت میں مبتلا ہوں اور خرط لوت کی قوم کے نافرمانوں میں سے ہو جائیں، حکومت آپ سے معذرت طلب نہ کرے گی، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ سمجھا جائے گا۔ کوئی خاندان پوچھ گچھ کے لیے حاضر نہ ہوگا۔ حقہ پانی بند کرنے کا تصور امریکی معاشرے میں موجود نہیں۔ کوئی آپ کی شخصی زندگی پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن ازلی تضاد یہاں بھی در آئے گا۔ نظاموں کے پابند معاشرے میں ذاتی زندگی آزاد ہوگی اور معاشرہ اسی شخصی آزادی کے باعث مشکلات سے دوچار ہوگا۔ طمانینت، سکون، شانتی کی کمی ہوگی، ذہنی نفسیاتی بیماریاں بڑھیں گی، طلاق کی شرح میں اضافہ ہوگا، شیلٹر ہومز بڑھیں گے، فرد کا سپورٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے تنہائی کا روک عام ہوگا۔ لیکن اگر آپ شراب پی کر ڈرائیو کریں گے، چلان ضرور ہوگا۔ بچے کو مارے پیٹیں، آپ کا بچہ پولیس کو فون کر کے آپ کی شکایت کر دے گا۔ آپ پنک بند کروں گا فساد کریں یا کوئی عورت آپ پر یہ ثابت کر دے کہ آپ سے شادی کا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کے مرتکب ہوئے، تو پھر شخصی آزادی ختم ہو جائے گی، آپ کو حدود کراس کرنے کی سزا ملے گی۔ آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔